بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما۔ تو آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 41 سے لے کے 50 تک۔ تو آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نعمتوں کا اور ان پہ جو انعام کیے تھے اور انہوں نے جو اللہ تعالیٰ سے عہد کیے تھے اس کی یاد دہانی کروائی ہے۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل فرمائی، اور اس کے ساتھ تم ہی پہلے کافر نہ بنو اور میری آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر نہ فروخت کرو اور صرف مجھ ہی سے ڈرو، اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو اور نہ حق کو چھپاؤ، تمہیں تو خود اس کا علم ہے۔ جیسے کہ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ کی ضمیر قرآن کی طرف یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے۔ دونوں ہی قول صحیح ہیں کیونکہ دونوں آپس میں لازم و ملزم ہیں۔ جس نے قرآن کے ساتھ کفر کیا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر کیا، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر کیا اس نے قرآن کے ساتھ کفر کیا۔ پہلے کافر نہ بنو کا مطلب ہے کہ ایک تو تمہیں جو علم ہے دوسرے اس سے محروم ہیں، اس لیے تمہاری ذمہ داری سب سے زیادہ ہے۔ دوسرے، مدینہ میں یہود کو سب سے پہلے دعوت ایمان دی گئی، ورنہ ہجرت سے پہلے تو بہت سے لوگ قبول اسلام کر چکے تھے۔ اس لیے انہیں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ یہودیوں میں تم اولین کافر مت بنو، اگر ایسا کرو گے تو تمام یہودیوں کے کفر کا وبال تم پر ہی پڑے گا۔ اور اگلی آیت کا اللہ تعالیٰ مطلب بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بات سمجھا رہے ہیں کہ تھوڑی قیمت پر فروخت نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جہاں کہیں سے آپ کو زیادہ معاوضہ ملے، زیادہ پیسے ملے تو وہاں پہ آپ احکام الہی کا رد و بدل کر سکتے ہو، یا اپنی مرضی سے فتویٰ دے سکتے ہو، یا اپنی مرضی سے دین کی باتیں کر سکتے ہو۔ یہ بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری آیات کے معاملے میں، میرے دین کے معاملے میں کسی قسم کی قیمت یا کسی قسم کے دنیاوی مال کا مطالبہ مت کرو، یعنی کہ پیسے لے کے، کسی سے مال لے کے تو اپنی مرضی سے میری آیات کو استعمال مت کرو۔ اور نمازوں کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کیا لوگوں کو بھلائیوں کا حکم کرتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، باوجود کہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ کیا اتنی بھی تم میں سمجھ نہیں ہے؟ اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو۔ یہ چیز شاک ہے مگر ڈر رکھنے والوں پر، جو جانتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے اور یقیناً وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اے اولاد یعقوب، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ یعنی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تمہیں دنیا میں کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی مشکل ہو، تو نماز سے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے مدد طلب کرو، نہ کہ قتل و قتال کرو، نہ کہ فتنہ فساد پھیلاؤ، یعنی کہ اپنی کوئی مشکل دور کرنے کے لیے، کوئی مالی، کوئی کسی قسم کی کوئی مشکل ہے انسان کو بن جاتی ہے
تو وہ مشکل دور کرنے کے لیے دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ فرمایا ایسے نہیں، صبر، جب کوئی مشکل ہو جاتی ہے، جب کوئی بیماری، کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو صبر سے کام لینا ہے۔ صبر اور نماز ہر اللہ والے کے دو بڑے ہتھیار ہیں۔ نماز کے ذریعے سے ایک مومن کا اللہ سے رابطہ و تعلق استوار ہوتا ہے، جس سے اسے اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت حاصل ہوتی ہے۔ صبر کے ذریعے سے کردار کی پختگی اور دین میں استقامت حاصل ہوتی ہے۔ یعنی کہ صبر کرنے سے ہی تو انسان کے کردار کا پتہ چلتا ہے۔ اگر کسی نے کوئی ناگوار بات کر دی ہے تو آپ نے صبر کی ہے، اگر کوئی مشکل آ گئی ہے تو آپ نے واویلا مچانے کی بجائے صبر کی ہے۔ اسی سے تو آپ کے کردار کی، آپ کے لہجے کا اور آپ کی پرسنالٹی کا پتہ چلتا ہے کہ فلاں آدمی کتنا پڑھا لکھا ہے یا کتنا سمجھدار ہے، یا اس کی کیا تعلیم و تربیت ہے۔ اس کے رویے سے، اس کے برتاؤ سے، اس کے صبر و تحمل سے ہی پتہ چلتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو آپ فوراً نماز کا اہتمام فرماتے۔ نماز کی پابندی عام لوگوں کے لیے گراں ہے، لیکن خشوع و خضوع کرنے والوں کے لیے آسان بلکہ اطمینان، راحت کا سبب ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ وہ جو قیامت پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ گویا کہ قیامت پر یقین اعمال کو خیر اور آسان کر دیتا ہے، اور آخرت سے بے فکری انسان کو بے عمل اور انسان کو کردار کو گندا کر دیتی ہے اور انسان کو جہنم کے گڑھے کے قریب کر دیتی ہے۔ جو بندہ اللہ اور اس کے احکامات پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، اس نے یہ چیز کو مان لیا ہے، تسلیم کر لیا ہے کہ قیامت برپا ہونی ہے، ہمارے اعمال کا حساب کتاب ہونا ہی ہونا ہے۔